बलदियाती कानून पर लड़ाई, ठंड में सियासी पारा हाई। कराची में MQM का एहतजाज, रैली के बाद वजीर आला हाउस के बाहर धरना, पुलिस का मरकजी गेट खाली करवाने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, खातून बेहोश, मुतअद्दिद जख्मी, मुजाहिरीन की जानिब से नफरी पर पथराव। MPA सदाकत हुसैन समेत 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जो कुछ इस सड़क पे किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़कें नहीं है। ये शहर यौम सियाह मना रहा है ताकि इनकी सियाही को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सके। वजीर आला इस्तीफा दे, वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आजम साहब अपने इस IG को मुअत्तल करें, DIG को सिंध गवर्नमेंट के जरिए मुअत्तल कराया जाए। जरदारी साहब अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MQM का कल यौम सियाह का ऐलान। कराची की सड़कें किसी के बाप की नहीं, वजीर आला सिंध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुराद अली शाह मुस्ताफी ना हुए तो उन पर शहर के दरवाजे बंद कर देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग, वजीर आजम से कराची आने, IG और DIG को मुअत्तल करने का भी मुतालबा। MQM का मसला बलदियाती तरमीमी एक्ट नहीं, ये बुनियादी इशूज से तवज्जो हटाना चाहते हैं। PSL के लिए बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की आमद पर हाई अलर्ट है। अमन-ओ-मान कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी। मुजाहिरीन से कहा था प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा कर लें, बात मान ली जाती तो तशद्दुद की सूरत हाल पैदा न होती। सईद गनी का मौक़िफ़। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज रंग लाने लगा। सिंध हुकूमत के बैकडोर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ, बास अहम इदारे मेयर के मातहत करने का इंदिया। अगले 48 घंटे के दौरान बातचीत हतमी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद। करप्शन से मुतल्लिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का दूसरे रोज भी चर्चा। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में भी मामले का तज़किरा। फवाद चौधरी की शुरा को ब्रीफिंग, करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 रोज में ही पूरा कर दिया था। हमारे दौर में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई बड़ा वाकया न हुआ तो मईशत मजीद तरक्की करेगी। वजीर आजम का इजहार ख्याल, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस मजीद उजागर करने की हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का सर है ना ही पैर। मदरजात में मालियाती करप्शन का तस्करा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तनज़्ज़ुली का जिक्र है। मियाँ साहब के पैसे लंदन और सियासत पाकिस्तान में है। हमारा सामना मुनज़्ज़म माफिया से है, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, निजाम बैठ जाने का ऐलान। साबित हो गया इमरान न्याजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। गौर करना होगा कि एक नाअहल शख्स मुल्क और कौम के लिए कितना खतरनाक होता है। हकायक झुटलाने की बजाय गरीबान में झांकना जरूरी है। शहबाज शरीफ की तनकीद। करप्शन का आलमी सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद झूठ पर झूठ। फवाद साहब, रिपोर्ट इमरान खान को तारीखी लूट मार पर चोर कह रही है। आटा, चीनी, दवाई, बिजली और गैस चोरी के किस्से भी मदरजात में मौजूद हैं। अब जेल जाने की तैयारी करें, मरियम औरंगजेब का जवाब। कुछ साजिशी अनासर है, कुछ MQM टाइप ऐसे लोग हैं जो उन जैसे बनना चाहते हैं, उनको अपना काम करने दे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलसिला लाड़काना का कचरा साफ करेगा और हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उसको भी उनका भी हम सफाया करेंगे। कुछ अनासिर MQM जैसा बनने की कोशिशों में मसरूफ, साजिशें भी जारी हैं। 27 फरवरी को निकलेंगे और इस्लामाबाद में जमा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में गरज बरस।
عمران خان کہتا ہے کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا تو بہت خطرناک ہوں گا، آپ یقین جانیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں، واقعی وہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے کوئی شوق سے نہیں کہا تھا کہ آپ 4 دن بعد آ جائیں، اب آپ 23 کو ہی آئیں، اب آگے پیچھے نہ ہوں، 23 کو آئیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیاسی شکست کھائیں گے، 23 مارچ کو بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ساتھ منہ لے کے واپس جائیں گے، اور آپ کے لیے ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے تا وقت آپ نے کوئی قانون کے لیے مسئلہ پیدا نہ کیا۔ عمران خان سڑکوں پر آئے تو واقعی خطرناک ہوں گے۔ پی ڈی ایم 23 مارچ کو اسلام آباد آنے کا شوق پورا کر لے، ان کو فائنانس بل سمیت ہر محاذ پر شکست ہوئی، اب مزید کیا چاہتے ہیں؟ اپوزیشن نے احتجاج کا انتخاب کیا تو مزید 1.5 سال خوار ہوگی۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ ہم چاہیں گے کہ انفلیشن کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئیں، اور جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم لوکل پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے، 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے، 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی۔ ایگریکلچر کی جو بھی آپ اس وقت جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہے، وہ پچھلے سال سے بہتر ہے۔ ایون عوام کے لیے بری خبر، اگلے 2-3 ماہ تک مہنگائی برقرار رہے گی۔ وزیر خزانہ نے صاف صاف بتا دیا، شرح نمو 5.37%، ایکسپورٹس 25 سے 35% بڑھ گئیں، فصلوں کی پیداوار ریکارڈ، ٹیکس ریکوری بھی اہداف سے 12% زیادہ ہے۔ 2019 سے اب تک اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا، شوکت ترین کی پریس کانفرنس۔ عمران خان کے دورہ چین سے متعلق مشاورت، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، اجلاس میں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر غور، شاہ محمود قریشی، فواد چوہدری اور اسد عمر بھی شریک، وزیر اعظم اور سپہ سالار کی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وہ پچھلا چیف منسٹر تھا، وہ ٹوپیاں پہن کے کوئی بوٹ پہن کے پھرا تھا، لوگوں کے حالات دیکھے، خود کھانسی ہوتی تو دوبارہ چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا، سارا خاندان سارا باہر بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کرنے، کبھی دوسرا جا رہا ہے، کیا پتہ ہے ان کو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ملک کا پیسہ لوٹنے والے علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، سارا خاندان علاج کے لیے باہر بیٹھا ہے۔ پاکستان میں ہر فیملی کے پاس 10 لاکھ کے علاج کی سہولت، احسن اقدام۔ آج سے پہلے کسی نے عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ عثمان بزدار کے خلاف سب سے زیادہ مہم چلی، تنقید کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی نمبر 1 ہے۔ وزیر اعظم کا قومی صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ صحت کی سہولتوں کی فراہمی سے متعلق ایک اور سنگ میل عبور، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا اجراء، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت اور تھر پارکر کے لوگ مستفید ہوں گے۔ پنجاب حکومت 400 ارب روپے خرچ کرے گی، مارچ کے آخر تک پورے صوبے میں سہولت میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اظہار خیال۔ شہزاد اکبر کی جگہ سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی مشیر احتساب و داخلہ مقرر، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ مراد علی شاہ کو دل کی تکلیف، قومی ادارہ برائے امراض قلب آمد، اسپتال انتظامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ گھبراہٹ کی شکایت پر معائنے کے لیے آئے، روٹین کا چیک اپ کیا گیا۔ کورونا کی نئی لہر، کراچی سب سے زیادہ متاثر، شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح 40.91% تک پہنچ گئی، پشاور میں 27.99، حیدرآباد میں 26.54، لاہور میں 11.3 اور اسلام آباد میں 10.59% ریکارڈ۔ مہلک وائرس کے مہلک وار جاری، کورونا کی 5ویں لہر مزید 15 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 5196 نئے مریض رجسٹرڈ،
مثبت کیسز کی مجموعی شرح 10.17% تک پہنچ گئی۔ امن دشمنوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ، بارودی سرنگیں بچھانے کا ماہر دہشت گرد صدام مارا گیا، اسلحہ اور بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ نہتے عوام پر بربریت بے نقاب کرنے کی کوشش، بھارت کے یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ، کنٹرول لائن کے آر پار مظاہرے، وادی میں مکمل ہڑتال، مظفر آباد اور میرپور سمیت کئی شہروں میں ریلیاں، لندن میں سکھ کمیونٹی کا مودی سرکار کے خلاف احتجاج۔ قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں 96,000 نہتے شہریوں کا خون بہایا۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی جڑ ہے، یو این کی فہرست میں شامل دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ بھی کی، مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کیٹی بندر کے قریب کھلے سمندر میں لاپتہ 8 ماہی گیروں میں سے 4 کی لاشیں نکال لی گئیں، مزید 5 کی تلاش کے لیے پاک نیوی کے جوانوں اور غوطہ خوروں کا 5ویں روز بھی سرچ آپریشن۔ لاہور پریس کلب کے باہر صحافی کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، مرکزی ملزم عامر بٹ جیل روڈ سے گرفتار، حسنین شاہ کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا گیا، پولیس کا دعویٰ۔ ایف آئی اے کے کراچی میں 4 مقامات پر چھاپے، حوالہ ہندی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 13 افراد گرفتار، بھاری مقدار میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ وزیر آبی وسائل سے پاکستان میں تعینات، جاپانی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، چودھری مونس الہی کا واٹر مینجمنٹ اور فلڈ کنٹرول سے متعلق جاپانی امداد اور تکنیکی تعاون پر اظہار تشکر۔ ختم انتظار، چوکوں چھکوں کا طوفان آنے کو تیار، پی ایس ایل 7 کا کل سے آغاز، افتتاحی تقریب میں عاطف اسلم اور آئمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے، پہلا میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان شیڈیول۔ بابر اعظم دونوں فارمیٹس میں نمبر 1، محمد رضوان کی مختصر فارمیٹ میں دوسری پوزیشن، آل راؤنڈرز کی فہرست میں عماد وسیم 8ویں نمبر پر، شاداب خان کا 9واں نمبر برقرار، آئی سی سی نے ون ڈے اور T20 رینکنگ جاری کر دی۔